السلام علیکم۔ عمران خان کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وکٹیں تو تمام گر گئی ہیں، لیکن کیا کریں، وہ شکست مانتے ہی نہیں۔ ہاں جی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو اب اس وقت بات کرتے ہیں جناب کہ موسم بہت اچھا ہے۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر اور السلام علیکم، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ اور موسم اتنا پیارا ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ اور یہ دیکھیں موسم، نئے نئے پھول کھل رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بہت پیارے پیارے سفید پھول کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ یہ ہائے ہائے ہائے، کیا پیارا موسم ہے یار، فریش پھول، بالکل یہ فریش۔ اور ادھر بھی آپ کو یہ دیکھیں اوپر فریشنس نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھو پدی بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ اگ گئی۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے، السلام علیکم، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اور عمران خان کی جو وکٹیں گر رہی ہیں نا، پہلے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آج کا دن بھی بڑا اہم ہے، اور آج عمران خان ایک اور جلسہ کر رہا ہے، اور جلسے کا عنوان اس نے رکھا ہے نہیں انل منکر۔ اچھا جی، یا امر بالمعروف تے نہیں انل منکر، اس طرح کا کوئی نام رکھا ہے اس نے۔ اور اب آگے آہستہ آہستہ لائن پہ آتا جا رہا ہے۔ سر جی، کوئی بندہ اگر شکست نہ مانے، آپ بچپن میں دیکھیں، آپ کھیلتے تھے، اخروٹ کھیلتے تھے، بنٹے کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، تو آپ یاد کریں اپنے دوستوں کے، ان میں سے کوئی ایک آدھ بے ایمان بھی ہوتا ہوگا نا۔ تو وہ شکست نہیں مانتا، دو دو باریاں لینا، تین تین لینا، شکست ماننی ہی نہیں۔ عمران مانی کا بھی یہی حال ہے۔ تو جناب عبدالغفار وٹو کی ایک اور وکٹ عمران خان کی گر گئی ہے، ایم این اے ہے، اور اس کے اوپر الزام لگایا عمران خان نے کہ اس نے 14 کروڑ روپے لیے ہیں، اور اس نے قسم اٹھائی ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، میں ضمیر کی آواز پہ ہوا ہوں۔ تو عمران خان نوٹس جاری کرو، 14 آپ نے پہلے کیے ہیں، 14 اور آپ نے جو کرنے ہیں وہ جاری کرو، ساری کابینوں کو ہی نوٹس کرو۔ ویسے ایک مشورہ میں دے رہا ہوں کہ یہ سارے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، ایک ایک کر کے، کل ڈاکٹر عامر لیاقت نے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ ویڈیو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے نا وہ شیئر کر کے بتائی تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں مجھے سارے دوست کہنے لگے یار فیک ہے فیک ہے، تو میرے 2-3 گھنٹے کے بعد قانونی ٹی وی پہ ویڈیو آنے کے بعد پھر جو ہے نا ویڈیو بنی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور عامر لیاقت نے دھمکی دی ہے کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کو تبدیل کیا گیا تو پھر دم دم مست قلندر ہوگا، پھر عمران میں تمہارا سب سے بڑا دشمن بن کے سامنے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قانونی ٹی وی سے آپ کو یوٹیوب کے اوپر کم از کم زبردست اور پہلی خبر دے دیں۔ تو پہلی خبر یہ دے رہے ہیں کہ آج صبح گڈ مارننگ کے بعد ایک وکٹ گر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وکٹیں گریں گی صبح دوپہر شام کی طرح، اور جیسے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں نا، صبح دوپہر شام، اسی طرح صبح جو اب گری ہے میں نے بتائی ہے، جو دوپہر کو گریں گی وہ بھی بتاؤں گا، اور جو شام کو بھی، صبح دوپہر شام والا سلسلہ چل پڑا ہے۔ یار بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو عمران خان کے ماننے والے ہیں نا، کوئی انہیں یوتھیا کہتا ہے، کوئی مالشیا پالشیا کہتا ہے، مختلف نام دیے جاتے ہیں، انہوں نے عمران خان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اب ان کو جو ہے نا وہ خدا نہ خواستہ عمران کوئی مذہبی حوالے سے کوئی بڑا دعویٰ کر دے نا، وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، خان غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور خان نے خود اپنے آپ کو اتنا بڑا شو کر دیا عوام کے سامنے، اور انہوں نے سوچا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں جی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ لوگوں نے کہا یار 1 کروڑ نوکریاں تو امریکہ کا صدر بھی نہیں دے سکتا، تو عمران خان دے گا۔ وہ مان گئے اس بات کو، الیکشن سے پہلے کی بات ہے۔ پھر اس نے کہا میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ، روس، جاپان کوئی بھی نہیں دے سکتا اتنے گھر، اتنی نوکریاں بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو
اور پھر یہ اتنی اونچی ہائی گراؤنڈ پہ لے گیا لوگوں کو عمران خان کہ اگر میں نے قرضہ مانگا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اگر اتنے سے لوگ بھی کہہ دیں گے گو عمران گو، میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یار ایتے کوئی بڑا کوئی ضمیر والا بندہ آ گیا ہے، ایتے سارے پرانے سیاستدان تو چنگا ہے، ایڈی ضمیر والا بندہ تو اسی دیکھے ہی نہیں۔ یعنی کہ یہ عمران نے خود اپنا امیج لوگوں کے ذہنوں میں بنا دی ہے نا۔ اب جو بیچارے معصوم لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ نہ عمران نے 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں، نہ خودکشی کی ہے، نہ 50 لاکھ گھر دیے ہیں، نہ جابے دیے ہیں، عوام کے لیے ککھ نہیں کیا۔ ککھ نہیں ہوتا، ککھ ادھر مجھے نظر نہیں آ رہا اور میں آپ کو دکھاتا کہ ککھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان نے کچھ بھی عوام کے لیے نہیں کیا، تو لوگ لیکن ابھی بھی اس کو یقین کر رہے ہیں۔ اب ایک اور دیکھیں حالیہ، کل انہوں نے یہ لوٹے لے کے سندھ ہاؤس پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے لوٹے ٹھا کرپٹ، اور عمران خان نے بھی تقریروں میں کہا ہے کہ ضمیر فروش ہیں، یہ فواد چودھری نے بھی کہا ہے ضمیر فروش ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب اقتدار کے اوپر اتنا عمران چمٹا ہوا ہے کہ اب ان کو دوبارہ نوٹس دے کے ان ضمیر فروشوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو جو عمران خان کے بقول انہوں نے کروڑوں روپے لیے ہیں اور زرداری نے جو ہے نوٹوں کی بوریاں کھولی ہیں، ان کو دوبارہ کہا ہے کہ جی 7 دن کے اندر اندر آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب بتائیں یہ جو اصولوں والی باتیں ہیں یہ کدھر ہیں؟ کہاں پہ کوئی آپ کو اصول نظر آ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں عمران خان اس وقت اتنا لالچی ہے، قسم خدا کی۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز، مولانا فضل الرحمان یہ عمران کو کہیں نا کہ ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں، عمران نے کہنا ہے تمہارے جیسا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ مجھ سے لکھوا لیں، وہ اتنا اقتدار کے اوپر آیا ہوا ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کہنا ہے کہ تم مولانا، تم تو عظیم آدمی ہو یار، تم نے تو ہزاروں مدرسے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہو، اتنی تو گورنمنٹ نہیں کرتی۔ شہباز شریف کو اس نے کہنا ہے کہ یار تم تو ایشیا کے سب سے بہترین وزیر اعلیٰ رہے ہو، یہ عمران نیازی نے کہنا ہے۔ اور زرداری کو کہنا ہے کہ تم سیاست کے بادشاہ ہو، تم سے میں سیاست سیکھوں گا، تم میرے استاد ہو، ٹھیک ہے۔ اور بلاول کو بھی اس نے کہنا ہے کہ یہ نیا خون ہے، دیکھیں کتنے جناب پیپلز پارٹی کو آگے بڑھا رہا ہے، تو بلاول اب پی ٹی آئی کو آگے بڑھائے گا۔ یعنی کہ اس وقت اس کا یہ حال ہے۔ یہ اس کے اصولوں کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے اصولوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا یہ اصول والا ہے، ابھی آپ کے سامنے ہی، ابھی یہ بالکل تازہ ترین، چلیں 100 کروڑ نوکریوں کو چھوڑیں، ان کو چھوڑیں، جو لوگ لوٹے بن گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، ان کو عمران خان نے کل، اسد عمر نے اور انہوں نے دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے کہ برائے مہربانی خدا کے لیے واپس آ جائیں، 7 دنوں میں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے۔ تو کیوں ان کو واپس لے رہا ہے بھائی؟ جب عمران خان کے بقول انہوں نے نوٹ بھی لے لیے ہیں، وہ ضمیر فروش بھی ہو گئے ہیں، تو کوئی تک بنتی ہے؟ نہیں نہ بنتی۔ تو پھر ادھر جو عمران خان کے ماننے والے ہیں، جو عمران خان کو، میں کہتا نہیں فکرہ، لیکن وہ کہتے ہیں اس کو جی پیغمبروں جیسا درجہ دینے کو تیار ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی اگر ایسے عمران کلیم کرے تو وہ اس کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار عوام جلوس نکال رہی ہے، ان کے چلیں جی حلقوں میں 2 درجن 3 درجن کہ راجہ ریاض لوٹا ہے، اور یہ سارے جن کے نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نور عالم، اور تو پھر ان کو واپس آنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنی حکومت بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کتنا لالچی انسان ہے، اور یہ شروع سے لالچی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ زکوٰۃ چور ہے، اور وہ چڑ جاتے ہیں، یہ جی کھالیں اکٹھی کرنے والا، بالکل کھالوں کے ذریعے اس نے لوگوں کو کیا ہے، اس نے کوئی اپنی ذاتی کمائی نہیں کی، لوگوں کی ذاتی کمائی، لوگوں کی کمائی سے اس نے جو ہے نا وہ سارا کچھ محل بنائے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی عورت طلاق لے اور وہ الٹا 300 کا گھر عمران کو گفٹ کر جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے خاوند کی آدھی جائیداد میں سے یورپ میں دی جاتی ہے، آدھی جائیداد دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس کے جھوٹ ہے۔ پھر جی اس نے جناب وہ بنی گالا کا وہ جی دے دیا ہے، وہ ثاقب نثار ملا ہوا تھا نا، اب تو سب کو یقین ہو گیا کہ نہ یہ صادق ہے نہ امین ہے، اور ثاقب نثار اس سے ملا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس کو سارا صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔
اور بنی گالا کے گھر کو لیگلائز کیا اور جی اس نے ٹریل بھیج دی ہے جی جمامہ نے. سب جھوٹ ہے, سب سازش کا نتیجہ ہے. اس کو لانا تھا اور وہ اربوں ڈیم کے پیسے کھا گیا. کدھر ہے اب؟ نکلے نا باہر, نکلے ثاقب نثار باہر. اس کا جو یار غار بنا ہوا تھا, جو چندے اکٹھا کرتا رہا ہے پوری دنیا میں, نکلے باہر, ایک بیان تو دے. ذرا سڑک پہ آئے تو صحیح, ذرا ہائی کورٹ آئے, اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وکیل اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو یہ جناب یہ حالات ہے. اس لیے یہ کوئی نہ صادق ہے نہ امین ہے. خدا کے لیے سمجھ جاؤ, اب سمجھ جاؤ, انہی باتوں سے ہی سمجھ جاؤ یار کہ ضمیر فروشوں کو اور کرپٹ لوگوں کو, لوٹوں کو عمران بلا رہا ہے کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اس سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے. چھوڑیں پچھلی باتیں, چھوڑیں ساری, ٹھیک ہے. منتیں ترلے ایک ایک کی کر رہے کہ آؤ اپنی حکومت بچانے کے لیے, ٹھیک ہے. عثمان بزدار کی بھی سنیں, قربانی دینے والا ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے. تو یہ ایسی سیاست, پھر جب تم ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتے رہے ہو پہلے, ٹھیک ہے, کہ ہم ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں, ایسی اسمبلی پہ لعنت بھیجتے ہیں, تو اس سے ڈبل کر کے تم پیسے کر رہے ہو. اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو, شہباز, آصف زرداری پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے. ان کو عہدے بھی ملیں گے, وزیر بھی بنا دے گا اس وقت عمران نیازی. ہائے اوے میرا گرائی عمران نیازی, صدقے جاواں تیری مجبوریاں تو ہیں, کم از کم صادق اور امین کا ٹائٹل تو واپس کر دو. اوکے جی, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جی.